عمران خان جب وہ پہلی دفعہ سیاست میں داخل ہوئے ان سے میرا تعلق رہا. پھر جب وہ پارلیمنٹ میں ایک سیٹ لے کے جیتے تھے ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے, ایک دوسرے کو سنتے بھی تھے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے. وہ آئے 2-4 دفعہ کوئٹہ, وہاں باتیں بھی ہوئیں, وہ سنتا بھی تھا, وہ سمجھتا بھی تھا. پھر جب بات آگے بڑھی آپ نے کہا سخت باتیں میں نے کبھی نہیں کی, نہ اس نے کی. لیکن جب وہ پارلیمنٹ پہ میرا دوست ایک اور بھی ہے, وہ کینیڈا والا ملا, وہ جمع شیخ رشید, عمران خان, جب وہ پارلیمنٹ پہ مارچ کرنے لگے تو میں پارلیمنٹ کی دفاع میں کھڑا ہوا. بس یہ میں نے غلطی کی, اور یہ غلطی میں ہر وقت کرتا ہوں. جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے عوام کی پارلیمنٹ کی, میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہوں. اس میں مجھے کبھی کچھ نہیں کہا, تھوڑے سے سرکاسٹک فکرے کہ چادر یوں اڑتا ہے چادر ووں اڑتا, بس اس کے علاوہ میرے اس کے درمیان نہ کوئی سختی بات ہوئی ہے. جب ہم لندن میں تھے 2006 میں, جب EPDM بنی تھی, اس میں 36 پارٹیاں تھیں. ہم سب نے وہ EPDM بنائی. بدقسمتی سے ہمارے چودھری برادران نے مشرف صاحب کو کچھ کہہ دیا کہ فلانی پارٹی کو کچھ آفر کر دو. ایک پارٹی ہمارا داغی مفارقت دے بیٹھی, اس نے EPDM کو خراب کیا. پھر جب EPDM آئی اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو عمران خان, قاضی حسین احمد, پشتونخوا ملیوم پارٹی, ہماری بلوچ پارٹیاں, ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. ہمیں الیکشن میں دلچسپی نہیں تھی, ہم باقاعدہ اس الیکشن سے باہر رہے. متحدہ محاذ ہم نے بنایا, عمران خان تھا, قاضی صاحب تھا, ہماری بلوچ پارٹیاں تھی, پشتونخوا ملیوم پارٹی تھی, اور ہم ٹھیک تھے, ہمارے رشتہ تھا. اب جب یہ ہمارے دوست میاں صاحب, آپ نے کہا آپ کے پرانے دوست, میری دوستی ہر آدمی کے ساتھ, فرد کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, کسی وکیل کے ساتھ, کسی جرنلسٹ کے ساتھ اس بنیاد پہ رہی ہے کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی یا 2 جرنیل ہوں گے. جو آدمی اس طرف آتا ہے, آنے کی کوشش کرتا ہے, میں ان کا ساتھ ہوں, میں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور اس بارے میں اپنے تمام تر غصے کے باوجود پاکستان کے ہر آدمی کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میاں محمد نواز شریف 10 سال اچھی طرح ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑے رہے, اور انہوں نے اس کا خط کاٹ بھی بہت اونچا کیا. انہیں پتہ نہیں 70 ملازموں اور 270 بکسوں اور ماں باپ سمیت فارغ کر دیا گیا, بیچ دیا گیا. جب وہ اس راستے پہ تھا میں ان کا ساتھ تھا. اب بھی آج لاہور ہے, تھوڑی بہت ساری بات نہیں بتاتا, لاہور ہے, لاہور میں کم سے کم لاہوریوں کو بعض باتیں بنانی چاہیے. میں اس الیکشن سے پہلے بھی آیا تھا, میں نے ہاتھ جوڑے تھے, میں نے کہا جس راستے پہ یہ تیرے دوست آپ کو لے جا رہے ہیں یہ بربادی کا راستہ ہے, فار گاڈ سیک. یہ بھی میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا ان کو میرے حوالے کر دو. باقی کا نام میں نہیں بتاتا, ایک سپیکر کا میں نے کہا یہ سپیکر ہے, فلانا ہے فلانا, ان کو میرے حوالے کر دو. کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرانا نعرہ آپ کا کہ ووٹ کو عزت دو بہترین نعرہ ہے, ہار جائیں گے پرواہ نہیں. میں نے اپنی کوشش کی, لیکن آدمی یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوست کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا کو مانو. باقی اگر کوئی آتا ہے, جو بھی آتا ہے, میں نے وکیل وکلا کی میں نے وکلا کی اس میں بھی کہا تھا, میں نے کہا سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی. میں نے مثال یہ دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کی غزوہ میں جب اسلامی فوجوں کو شکست ہوئی تھی تو ان فوجوں کا کمانڈر ان چیف خالد بن ولید تھا. رسول اللہ مبارک زخمی ہوئے تھے, ان کا ذرائع بختر دندان مبارکان شدی ہوئے تھے, لیکن جب خالد بن ولید مدینہ منورہ کی مسجد میں گھس آیا کہ محمد میں تیری لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دانت, یہ میرے زخم. حضرت امیر حمزہ میرے 70 ساتھی عزت سے انہیں بٹھایا اور انہیں کہا تم
तलवार के धनी हो। आज से तेरा नाम सैफुल्लाह है और तुम फौजों के कमांडर हो। अगर कोई आपसे मुज़ाकरात करना चाहता है आप ज़रूर करें मुज़ाकरात। जी आप मोहसिन बिलाल साहब प्लीज। अच्छा जी साहब, आपने अफवाज पाकिस्तान के हलफ के हवाले से बात की है कि उनके हलफ में लिखा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता वो सियासत में वाकई नहीं हिस्सा लेते, सिर्फ सियासतदानों में मुदाखलत करते हैं? क्या क्या सियासत? और एक बात ये मेरे भाई, ये जो जिनको आप सियासतदान कहते हैं ये इनकी क्रिएशन है, ये पिछले 20 साल से इन्होंने बनाए हैं। जो ट्रू जेन्युइन पॉलिटिशियन है ना वो उनके नज़दीक कभी पटकेगा, ना उनकी इस बात में आएगा, ना इसमें जाल में फंसेगा। रिशान बख्श साहब।